ایک آدمی آئس کا نشہ کرتا ہے، یہ کوئی نشہ نیا نکلا ہے، ہر دفعہ کہ نئے نئے نشے کراتے ہیں نا، جیسے افیون تھا صدیوں سے، پھر کوکین آ گئی، پھر کوئین آ گئی۔ حالانکہ پہلے یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ہوتی ہے جو فلم میں کام کرتی ہے، وہ ہیروئن ہوتی ہے، اب ہیروئن آ گئی۔ وہ ناچ کے تماشا نہیں دکھاتی، خود نچاتی ہے، جس نے بھی ہیروئن چکھ لی وہ خود ناچتا رہا۔ تو اب ایک نئی آ گئی ہے آئس، تو اس نے نشے میں بیوی کو 2 دفعہ طلاق دی۔ اب بولتا ہے کہ تم نے طلاق لینی ہے تو کسی تو کورٹ سے جا کے لے لو۔ طلاق تو بھائی نشے میں بھی ہو جاتی ہے، یہ غلط بات ہے کہ جی نشے میں دی۔ نشے میں لفظ طلاق تمہیں کیسے سکھایا؟ لفظ طلاق عربی لفظ ہے، تم آئس کے منشیات کے عادی ہو، تمہیں کیسے بتایا کہ طلاق سے یہ ہو جاتا ہے؟ اس لیے یہ سب جھوٹ ہوتا ہے، بہانہ ہوتا ہے طلاق دینی۔ پھر اللہ حضور نے فرمایا ثلاث جدہن جد وحضرہن جد النکاح والطلاق والعقاق، کہ 3 چیزیں ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے، مذاق بھی حقیقت ہے، نکاح، طلاق اور کسی غلام کو آزاد کر، لہٰذا 12 طلاق ہو گئی۔ مکی صاحب کے دروس حرم کی وجہ سے میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں۔ کافی دنوں سے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کمر میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے 3 بچے ہیں، میرے شوہر 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن میرے اوپر شک کرتے ہیں۔ میرا اللہ گواہ ہے کہ میں پاک دامن ہوں، 18 سال سے اپنے شوہر کے تانے سن رہی ہوں۔ اللہ پاک اس کو ہدایت دے کہ بلا وجہ اپنی بیوی پر الزام نہ لگائے، 2 رکعت نماز پڑھ کے یا لطیف ہو یا لطیف 129 دفعہ پڑھ کے دم کر دیا کرو۔ حبیب الرحمان پاکستان ملتان سے کہ میں آپ کا درس بہت شوق سے سنتا ہوں، حافظ قرآن یاد کرتا ہوں، پھر بھول جاتا ہے۔ بہرحال قرآن یاد کرنے کے بعد بھول جانا گناہ کبیرہ ہے، توبہ بھی کرو اور یاد کرنے کی کوشش کرتے رہو، باقی اللہ کے ہاتھ میں۔ جو عمر رسیدہ بوڑھے لوگ ہیں، کبھی نہ کبھی تیمم کر کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو بہرحال تیمم کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ کوئی ناپاکی لگی رہتی ہے، وہ معذور ہے، ان کو تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے نا۔ نفلی طواف ہو یا فرضی ہو، 7 چکر ضروری ہے۔ حرم کے مسجد کے ایریے میں صفوں میں اتصال نہیں ہوتا، لیکن اگلی صفیں اگر نظر آ رہی ہوں تو جماعت کا ثواب ملے گا۔ ایک چیز کی 2 قیمتیں کہ نقد لوگے تو یہ ہے اور ادھار لوگے تو یہ جائز ہے۔ ایک حائضہ عورت مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے آئی کہ آنے والے دن میں پاک ہو جاؤں گی۔ اب کل پاک ہونے کا دن تو ہے، لیکن افسوس ہے کہ واپسی ہے، کسی بھی صورت میں جب پاک ہو جائے تو تمام صفحہ کر لے، تاکہ اگر تمہارا چھوڑ کے جائے گی دم بھی پڑے گی، گناہ الگ ہوگا۔ میں گجرات سے ہوں، میرے اوپر قرض بہت زیادہ ہو گیا ہے، استغفار زیادہ کرو، انشاءاللہ قرض اتر جائے گا۔ میری خالہ کی بیٹی کو اس کے شوہر نے 3 طلاق کے الفاظ کے ساتھ بولا ہے، بالکل طلاق ہو گئی، بغیر حلالے کے اب وہ شادی نہیں کر سکتی۔
لیکن بغیر حلالے کے اسی سے شادی نہیں کر سکتی جو پہلا شوہر تھا، ورنہ اگر کسی اور سے شادی کرے تو کر سکتی، حلالے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حرم میں نماز کا ثواب 1 لاکھ نہیں 27 لاکھ کا ہے۔ یوٹیوب پر دیکھ کر امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ پھر تو ٹی وی امام ہو جائے گا، کبھی یوٹیوب امام ہو جائے گا، کبھی فیس بک امام ہو جائے گا، یہ نماز نہ ہوئی کہ مذاق ہو گئی۔ میرے اپنے استعمال کے علاوہ ایک مکان ہے جو میں نے کرایہ پر لگایا ہوا ہے، تو اس کی آمدنی پر یعنی کرایہ پر بالکل زکوٰۃ دینی ہوگی۔ مجھے صفا مروا دوڑتے ہوئے پیشاب کا قطرہ محسوس ہوا، 12 صفا پھر بھی ہو جائے گی۔ کہتے ہیں جی میں پاکستان سے ہوں، ہمارے معاشرے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو گالیاں دیتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہی تو انجام ہے نا علماء کو گالیاں دینے کا کہ آج ملک کہاں پہنچا ہوا ہے، آج ہماری کیا حیثیت ہے، ہمارے ملک کا کیا مقام رہ گیا ہے۔ 1 ریال 76 روپے کا ہے، یہ ہماری قیمت ہے۔ یہ انہی علماء کے گالیاں دینے کا عذاب ہے۔ استغفار کریں، توبہ کریں۔ اور آج مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں بھی پتہ لگا کتنے تکلیف ہے اور بیمار ہیں، دعا کریں اللہ ان کو شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ وہ ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں، محسن بھی ہیں، دعا کرنے والے بھی ہیں، ہم بھی ان کے لیے الحمدللہ رات دن دعا کرتے ہیں۔ کبھی کبھی تو میں ان کو سخت الفاظ بھی کہہ دیتا ہوں تو وہ ہنس کے ٹال دیتے ہیں، کوئی بات نہیں یار، چھوٹا بھائی جو ہوا تو بار دعا کیا کریں۔ ایسے قیمتی لوگ پتہ نہیں پھر کب پیدا ہوئے۔ ایک نارمل انسان تھا، جدے میں رہتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں نے کام کرنا چھوڑ دیا، یعنی فالج کا اٹیک ہو گیا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں جب نماز پڑھتا ہوں مجھے بہت وسوسے آتے ہیں، بات سنو، وسوسہ آنا الگ بات ہے، وہ معاف ہے، لیکن خود وسوسے کو بلانا جو ہے یہ حرام ہے۔ میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، لیکن میرے ساتھ لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں، تو ان کے یعنی فتنے سے بچنے کا کیا حل ہے؟ حل یہی ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں۔ ایک شخص کا دعویٰ ہے کہ باپ کی طرف سے ملنے والی جائیداد وراثت فلاں مخصوص حصہ باپ نے میرے نام کر دیا تھا۔ بہرحال دیکھو بھائی، اگر یہ حقیقت ہے ٹھیک، بدلہ یہ ہے کہ سب کو حصہ دو، بہنوں کو، بھائیوں کو، سب کو۔ ہم نے گھڑی والی بلڈنگ میں کمرہ لیا ہوا ہے، جماعت کی نماز میں کمرے لاؤڈ سپیکر سے نماز کی آواز آتی ہے، لیکن کیا صفیں نظر آتی ہیں؟ پھر ہوگی نماز، ورنہ صرف آواز سے نہیں، آواز تو اب پاکستان بھی ریڈیو کھول لیں تو آ جائے گی۔ میری بیوی حیض سے تھی، احرام نہیں باندھا، اب پاک ہو گئی ہے تو مسجد عائشہ سے احرام بھی باندھے، عمرہ کرے، ایک دم بھی دے۔ میں حیض سے ہوں، عمرہ نہیں کر پائی، واپسی کی تاریخ آ گئی ہے، تو اب آپ مجھے بغیر عمرے کے جائیں گے، لیکن دم تمہیں دینی پڑے گی کہ تم نے عمرہ کیوں چھوڑا ہے۔
عمرے کے لیے کراچی سے نکلی تو حیض تقریباً ختم ہونے کو تھا. عمرے کی نیت کر دی، سوچا ہوٹل پہنچ کے غسل کے عمرہ ادا کیا، مگر عمرے کے بعد ہوٹل پہنچی تو حیض کے کچھ نشانات موجود ہیں. دم بالکل واجب ہے. میں انڈیا سے ہوں اور میری والدہ والد فوت ہو گئے، ان کی طرف سے عمرہ ہاں کر سکتے ہیں. موبائل میں اپنی یا کسی کی تصویریں نہ بنائیں، وہ بات کریں جو دین کے بارے میں ہو. اس کو تو محفوظ کرنے کا کوئی فائدہ منع نہیں ہے، لیکن اپنے شوق سے اپنے بنانا وہ ٹھیک نہیں. میں ہندوستان سے ہوں، میری 3 لڑکیاں ہیں. اللہ پاک ان کے لیے بھی بہتر راستہ پیدا فرمائے. ہمارے گھر والوں کے لیے بھی دعا کریں. عثمان، یوسف، یحییٰ سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ سب کو صحت عافیت کی زندگی دے. حافظ ابو ذر غفاری پاکستان سے ہیں. ان کی بیٹیاں تو ہیں لیکن بیٹا کوئی نہیں. اللہ ان کو بیٹا عطا فرمائے. حافظ اسامہ جاوید ملتان سے ہیں. اللہ ان کو اولاد عطا فرمائے. گجرات میں میری لڑکی کو حافظہ بن رہی ہے، اللہ کامیاب کریں. مبشر حمید ملتان پاکستان سے، ان کی اولاد نہیں، اللہ ان کو اولاد عطا فرمائے. فہد نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، بچوں کی حفاظت کے لیے گھر میں رکھا ہوا ہے. بالکل غلط. جب طلاق دے دی گھر میں رکھا ہوا کیا بنا؟ محمد صدیق کی والدہ فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے. کامران کی والدہ پاؤں کی تکلیف کی وجہ سے عمرہ نہیں کر سکی، اللہ ان کو شفا دے. اللہ ہر مسلمان کے بچوں کو صالح بنائے، نیک بنائے، اچھا بنائے. میرے بیٹی کے سر کا آپریشن ہوا ہے جس کی وجہ سے بازو میں اور پاؤں میں بھی مسئلہ پیدا ہوا، اللہ شفا عطا فرمائے. حاجی محمد عنایت وفات پا گئے، اللہ مغفرت فرمائے. میں ہندوستان گجرات سے ہوں. میری بیٹی حافظہ بن رہی، اللہ کامیاب فرمائے. میرا نام امجد علی ہے، میں انڈیا سے ہوں. میری بچی کے امتحان میں 10ویں کلاس ڈاکٹر بنا، اللہ کامیاب فرمائے. قاری محمد زبیر پاکستان سے ہوں. میرے چھوٹے بھائی محمد بشیر اور اہلیہ بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد.